اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی تواحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ لا الہ الا ہوا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد محمد وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صلوات پڑھنے بلند آواز صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ مرحوم مغفور راجہ سجاول صاحب کی ایصال ثواب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین محترم اور ناظرین محترم، ماہ مبارک کے حوالے سے، برکات رمضان مبارک کے حوالے سے، ماہ رمضان مبارک کے حوالے سے انشاءاللہ ہمارے یہ 5 پروگرام ہوں گے انشاءاللہ۔ ہر جمعرات کو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کروں گا، اور میں پھر مشکور ہوں قبلہ سکۃ الاسلام السید لطیف حسین نقوی صاحب کا، اور المہدی سینٹر شیفیلڈ کے دوستوں کا، کہ جنہوں نے مجھے حکم دیا اور یہ شرف بخشا، اور میں دعا گو ہوں کہ خداوند متعال ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید لا ریب کتاب بے عیب کتاب کی ایک آیہ مجیدہ کی تلاوت کی ہے، جو یہ آیہ مجیدہ مشہور ہے ماہ مبارک کے حوالے سے۔ جی جی ماشاءاللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان۔ جی جی سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں جی جی مخاطب فرمایا، جی سبحان اللہ، خطاب کیا کہ اے صاحبان ایمان، سبحان اللہ، یعنی اللہ کوئی کام لینا چاہتا ہے جو ہے بھی انسان کے فائدے کا، جی جی لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان۔ یہ نہیں اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں، بلکہ فرمایا اے صاحبان ایمان۔ ماشاءاللہ، جی یعنی اتنے خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خطاب فرمایا، مخاطب کیا، تاکہ وہ میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو جائے کہ وہ میرا کریم رب مجھے مومن کہہ رہا ہے۔ جی سبحان اللہ، دیکھیں نا کہ آپ اگر کسی سے کام لینا چاہیں اور کام ہو بھی اس کے فائدے کا، تو آپ کس طرح پیار سے بلائیں گے اس کو، اے میرے پیارے،
یا بیٹے سے کام اگر آپ چاہتے ہیں لینا تو کہتے ہیں میرے پیارے بیٹے ادھر آؤ یہ کام کرو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا عجیب انداز میں خطاب فرمایا, اے صاحبان ایمان کوتب علیکم الصیام, تم پر روزے کو فرض کر دیا گیا ہے, جی سبحان اللہ. لکھ دیا گیا ہے تمہارے اوپر. اور یاد رکھو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اے مومنو, اے صاحبان ایمان, پریشان نہ ہونا. جی جی یہ ایسے ہی رمضان تم پر ماہ رمضان کا یہ روزے سیام فرض کر دیا گیا ہے, کما کوتب علی الذین من قبلکم, جیسے ہم نے پہلے والوں کے لیے فرض کیے تھے. کیوں کیے تھے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, جی جی تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو اللہ سبحانہ و تعالی اس آیہ مجیدہ میں جب خطاب کیا تو صاحبان ایمان سے کیا. اور یاد رکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والے ہیں کون, جو صاحبان ایمان ہیں وہ کون ہیں, اور وہ کون سے صاحبان ایمان ہیں جس کو اللہ متقی بنانا چاہتا ہے. جی سبحان اللہ. اور اللہ چاہتا ہے کہ میرا یہ اہل ایمان, یہ مومن بندہ متقی بن جائے. وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام میں ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. جی سبحان اے میرا حبیب, اے میرا حبیب, فلا وربک, اے میرا حبیب مجھے تیرے پالنے والے کی قسم, تیرے پروردگار کی قسم, لا یومنون, کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک تجھے حاکم نہ بنائے. جی سبحان اللہ. اور جب تجھے حاکم بنا لے تو پھر مومن. اللہ فرماتا ہے نہیں, حاکم بنانے کے بعد اگر وہ زبان سے کہتا ہے کہ میرا حاکم رسول اللہ آپ ہیں, تو کیا وہ مومن ہو جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے نہیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک وہ اپنے جھگڑوں میں, اپنے معاملات میں, چاہے وہ دین کے معاملات ہوں چاہے وہ دنیا کے معاملات ہوں, وہ تجھے حاکم نہ بنائے. ماشاء اللہ. اور جب تجھے حاکم بنا لیں تو پھر مومن. اللہ فرماتا ہے نہیں, مما قضیتا, اور جب میرا حبیب تو فیصلہ کر دے, ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا, تو تیرے فیصلے کے خلاف ان کے ماتھے پر بل بھی نہ پڑے. جی جی سبحان اللہ. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, اور تیرے فیصلے کو ایسے تسلیم کرے جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے. جی جی سبحان اللہ. اب ذرا غور فرمائیں ماشاء اللہ. کہ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ وہ بندہ مومن ہے, وہ بندہ مومن ہے جو میرے نبی کو حاکم بنائے. سبحان اللہ. اور میرا نبی جو بھی فیصلہ کر دے, جو بھی فیصلہ کر دے تمہارے جھگڑوں میں, تمہارے معاملات میں, چاہے دنیا کے معاملات ہیں چاہے دین کے معاملات ہیں, تو پھر اس کو ایسے تسلیم کرو وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے. جی جی سبحان اللہ. جب تم یہ کر لو گے پھر تم مومن ہو جاؤ گے. اب اللہ ان لوگوں سے مخاطب ہے, کن سے؟ جو رسول کو حاکم مانتے ہیں, اور حاکم بھی ایسا کہ اس کے حکم کو ایسے تسلیم کرتے ہیں جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے. ماشاء اللہ. اللہ ان سے مخاطب ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے صاحبان ایمان, اب تم ایمان کی منزل پر آ چکے ہو میرے رسول کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے بعد. جی سبحان اللہ. اب میں اللہ چاہتا ہوں
کہ تم متقی بن جاؤ. اسی لیے تم پر روزہ واجب کر دیا گیا ہے, فرض کر دیا گیا ہے. اور یاد رکھو یہ روزہ میں نے پہلے والوں پر بھی فرض کیا تھا. یہ تم اپنے اوپر فقط گرا نہ سمجھنا, اس کو اپنے اوپر تم صرف نعوذ باللہ مصیبت نہ سمجھنا. یہ پہلے والوں پر بھی فرض تھا. اور یہاں پر میں ایک روایت میں نے پڑھی ہے, اچھا موقع ہے کہ میں عرض کرتا چلوں کہ بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ پہلے والوں سے مراد انبیاء علیہ السلام ہے. انبیاء علیہ السلام پر روزہ واجب تھا, اور امتوں پر جتنی امتیں تھیں ان پر روزہ سنت تھا. یہ بھی روایت ہے. ان کے لیے کیا تھا؟ سنت تھا, اور انبیاء پر واجب تھا. تو اللہ نے امت مصطفیٰ پر یہ واجب کر کے یہ شرف بخشا کہ امت مصطفیٰ کو بھی وہ ثواب ملے جو انبیاء کو ملتا رہا ہے. یہ اس کا لطف و کرم ہے. اسی لیے یہ ماہ مبارک ہے, یہ برکت والا مہینہ ہے. اور اس مہینے میں ایک دو چیزیں عرض کر کے پھر میں اپنی منزل کی طرف واپس آتا ہوں. کہ ایک روایت ہے کہ انفاق کا بڑا حکم دیا گیا ہے, بار بار ذکر کیا گیا ہے کہ اس مہینے میں انفاق کرو, یتیم و مساکین کا خیال کرو. ایک شخص مولا کے پاس آیا, آ کر کہنے لگا, میرے مولا, میرا والد جب موت کے قریب تھا, آخری لمحہ تھا, تو اس نے مجھے کچھ باتیں کہی مجھ سے, لیکن وہ باتیں میں سمجھ نہیں سکا. مولا اگر آپ مجھے وہ باتیں بتا دیں تو میرے لیے بہترین زادرہ ہوگا. وہ مل کر درود پڑھنے بلند آواز سے. تو امام فرماتے ہیں وہ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا, عرض کرتا ہے, مولا جب میرا باپ فوت ہو رہا تھا نا, تو میرے باپ نے کہا کہ کاش میرا گھر مسجد سے دور ہوتا. اللہ اکبر, میرا گھر مسجد سے دور ہوتا. دوسری بات اس نے یہ کہی, کاش میں پوری روٹی دیتا, آدھی نہ دیتا. اور تیسری بات جو اس نے کہی, کاش میں وہ پرانی چادر نہ دیتا, میں نئی چادر دیتا. مولا یہ کیا بات ہے, یہ کیا راز ہے؟ امام مسکرا کر فرماتے ہیں کہ جب تیرے باپ کی موت قریب تھی تو اللہ جو اس نے انفاق کیا تھا, جس نے فقراء و مساکین کو جو کچھ دیا, تو اللہ نے اس کو اس کا اجر دکھایا. اس ٹائم وہ جو چل کے مسجد کی طرف جایا کرتا تھا تو ہر قدم قدم پر جو اس کو اجر ملتا تھا, تو اللہ نے بتایا, یعنی اللہ نے اس کو دکھائی وہ غیب کے پردے ہٹا کر, کہ جب تو مسجد کی طرف چل کے جا رہا تھا تو ہر قدم پر تیرا جنت میں کس قدر درجہ بلند ہوتا جا رہا تھا. تو اس نے کہا کاش میرا گھر دور ہوتا تاکہ میرے قدم اور بڑھتے اور جنت میں مجھے اور درجے بلند ہو جاتے میرے. دوسری بات اس نے کہا کہ کاش میں آدھی روٹی نہ دیتا, مکمل روٹی دیتا. تو اللہ نے اس کو مکمل روٹی کا درجہ دکھایا کہ اے بندہ, اگر اس فقیر کو, اس مسکین کو تو پوری روٹی دے دیتا آدھی کے بجائے, تو تیرا گھر اس ٹاؤن میں ہوتا. یعنی جنت کے درجات ہیں, اب اس درجے میں تمہارا گھر ہے, لیکن اگر وہ روٹی پوری تو فقیر کو دے دیتا تو تیرا گھر اب اس درجے میں ہوتا, یعنی جنت کے اس درجے میں ہوتا. اور تیسری بات جب اس نے کہا کہ کاش میں پرانی چادر نہ دیتا,
تو اللہ نے اس کو دکھایا کہ جو تو نے وہ چادر ایک فقیر کو بخشی، عطا کی، اس چادر کی منزل یہ ہے، اس پرانی چادر کی منزل یہ ہے، اگر تو نئی چادر اس کو دیتا تو جنت میں تیرا یہ مقام ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بات سمجھ رہے ہیں؟ ماشاء اللہ، تو اندازہ کریں یہ وقت ہے میرے بھائی، انفاق کا وقت ہے۔ ہو سکتا ہے یہ سواری کب اتر جائے، یہ ہمارا سفر ہے۔ دیکھیں آپ لوگ سفر کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس زادرہ ہے یا نہیں سفر کا، یہ غور کرتے ہیں نا آپ جی کہ سفر کا زادرہ ہے یا نہیں، پھر سفر کرتے ہیں نا کہ کہیں زادرہ نہ ہو اور ہم سفر پہ چلے جائیں تو ہمیں شرمندگی ہو۔ لیکن ایک ایسا سفر ہے جو اگر آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ نے وہ سفر کرنا ہے، وہ جانا ہے تمہیں، اور اس کے لیے ابھی وقت ہے کہ زادرہ کا انتظام کر لو۔ کہیں یہ نہ ہو کہ سواری آ جائے اور تمہیں اٹھا کر اس میں بٹھا بھی دیں اور تمہارے پاس کچھ زادرہ بھی نہ ہو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اسی لیے میرے بھائیوں معصوم فرماتے ہیں کہ دعا مانگا کرو، اے بار الہ ہمیں سلامت رکھ ماہ رمضان کے لیے، اور ماہ رمضان کو سلامت رکھ ہمارے لیے۔ یہ برکت ماہ رمضان ہے، بلکہ دعا مانگا کرو کہ ماہ مبارک کے لیے ہمیں سلامت رکھ، زندگی عطا کر۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جب رسول خدا منبر پر تشریف فرما ہوئے، وَإِذَا خَرَجَ رسول اللہ، جب رسول اللہ اپنے گھر سے نکلے اور منبر پر آئے تو ایک سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ رسول اللہ نے خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد جب رسول اللہ نیچے اترے تو ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ نے ایک درجے پر قدم رکھا اور آپ نے فرمایا آمین، دوسرے پر قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین، تیسرے پر قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین، اس میں راز کیا ہے؟ ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میرے صحابیوں سنو، جب میں ایک درجے پر یعنی کہ ایک سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے آ کر کہا، یا رسول اللہ ہلاک ہو گیا وہ شخص کہ جس کے والدین بوڑھے موجود ہوں اور وہ جنت سے محروم ہو جائے، جس کے بوڑھے والدین موجود ہوں زندگی میں اور وہ جنت کو نہ پا سکے، ہلاک ہو گیا وہ شخص۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا آمین، ایسا ہی ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا ایسا ہی ہو، ہلاک ہو گیا وہ شخص، اللہ اکبر۔ اور جن کے بوڑھے بوڑھے والدین ہیں، خدا کی قسم ان کے لیے نعمت ہے، زحمت نہیں ہے یہ۔ اللہ کے بندے جیسے یہ ماہ مبارک کا مہینہ تمہارے لیے رحمت ہے، مبارک ہے، مغفرت ہے، لیکن بعض بدبختوں کو یہ زحمت نظر آتا ہے۔ اسی طرح بعض بوڑھے والدین تمہارے لیے نعمت سے کم نہیں ہے، رحمت ہے تمہارے لیے، مغفرت کا ذریعہ ہے تمہارے لیے، لیکن افسوس کہ کچھ لوگ بوڑھے والدین کو زحمت سمجھتے ہیں۔ اور یاد رکھو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرمایا، قضا ربک، میرا حبیب تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے، وبالوالدین احسانا،
اور والدین کے ساتھ احسان کرو. یعنی اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ جن ہستیوں کا ذکر کیا وہ ہیں والدین. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص کہ جس کے والدین بوڑھے موجود ہوں اور وہ جنت نہ پا سکے، اللہ فرماتا ہے میرا حبیب میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میری عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کرو. کس کے ساتھ؟ والدین کے ساتھ احسان کرو. اور یاد رکھو جو کسی انسان کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. انشاءاللہ اگلی بحث میں اس پہ ہم بات کریں گے کہ منعم جو نعمتیں دینے والا ہے اس کا شکر اس کی نعمت کے مطابق ہو، اور وہ کیسے کرے انشاءاللہ اگلی اس میں تفصیل میں ہم جائیں گے. تو اللہ فرماتا ہے کہ والدین پر احسان کرو. اور یاد رکھو جب یہ دونوں میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں اور تمہارے سامنے آئیں تو خبردار جب ان کے سامنے جانا تو اپنے کاندھوں کو جھکا کر کھڑے ہونا. ایسے نہیں کھڑے ہو جانا، اپنے کاندھوں کو جھکا کے کھڑے ہونا، اپنے کاندھوں کو اس طرح عاجز و انکساری سے ان کے سامنے کھڑے ہونا. لا تقل لہما اف، خبردار اگر ان کی کوئی بات تمہیں اچھی نہ لگے تو ان کو اف نہ کہنا. اللہ اکبر. کہ اگر کسی نے اف تک کہہ دیا اللہ فرماتا ہے لا تقل لہما، خبردار ان کو اف نہ کہنا. کیا کہے؟ قولا کریما، ان کے سامنے میٹھی میٹھی باتیں کرنا. اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس قدر حکم دیا ہے حقوق والدین کے بارے میں. جہاں اولاد کے حقوق ہیں وہاں والدین کے بھی حقوق ہیں، اور اتنے حقوق ہیں کہ اگر کہیں کوتاہی ہو گئی، جیسے میں یہ حدیث آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جبرائیل امین نے آ کر جب یہ کہا کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص کہ جس کے بوڑھے والدین موجود ہوں اور وہ جنت کو نہ پا سکے، تو رسول اللہ نے فرمایا آمین. میرے دوستو، جس دعا کے بعد رسول آمین کہے اس کو کون جہنم سے بچائے گا؟ اگر کوئی والدین کا نافرمان ہے وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ کیونکہ رسول نے آمین کہا ہے. اللہ اکبر. دوسری بات، یا رسول اللہ جب دوسرے درجے پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے پھر بھی آمین فرمایا تھا. وہ کیا راز تھا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ جس کے سامنے آپ کا ذکر آیا، جس کے سامنے آپ کا ذکر آیا اور اس نے آپ پر درود نہ پڑھا وہ بھی ہلاک ہو گیا. اللہ اکبر. مل کر درود پڑھ لے بلند آواز سے. صلی اللہ. کتنی بڑی بات ہے کہ جب بھی تمہارے سامنے محمد اور رسول اللہ کا نام آئے فوراً درود پڑھو. رسول اللہ نے فرمایا آمین. اور یاد رکھو میرے دوستو، درود وہ جو آل محمد کے ساتھ ہے. اور یہ بعض جگہ پہ درود پڑھا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. رسول اللہ نے منع فرمایا ہے اس طرح درود نہ پڑھنا. میرے اور آل کے درمیان میں اللہ کو مت لانا. کیوں؟ وہ میرے جز ہے، میں ان سے ہوں وہ مجھ سے ہے. تو بعض لوگ تو آل کو بھی نکال دیا. اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ خبردار مجھ پر دم بریدہ صلوات مت بھیجنا. مجھے ایسی صلوات کی ضرورت ہی نہیں ہے جس میں میرے آل کا ذکر نہ ہو.
بات سمجھ رہے ہیں؟ اور درود ایسی چابی ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں میرے دوستوں کہ درود انشاءاللہ اگلی نشست میں استغفار اور درود پہ بات ہوگی. یہاں پر مختصر میں بتا دوں کہ درود ایسی چیز ہے, کائنات میں کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جس لمحے میں محمد اور اس کی آل پر درود نہ پڑھا جا رہا ہو. ہاں, اور ایک حدیث میں ہے کہ جس نے ایک مرتبہ درود پڑھا لم یبقا من ذنوبہ, تو اس کا کوئی گناہ باقی نہیں بچے گا. جس نے صدق کے دل سے درود محمد و آل محمد پر پڑھا. مل کر درود پڑھے بلند آواز سے. یا رسول اللہ, تیسری چیز, تیسرے درجے پر جب آپ نے قدم رکھا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے ماہ مبارک رمضان کو پایا اور اس نے جنت کو نہ حاصل کر لیا, جنت کو نہ حاصل کیا, وہ جنت کو نہ پا سکا. ہلاک ہو گیا وہ شخص کہ ماہ مبارک کے ہوتے ہوئے وہ جنت سے محروم ہو گیا. رسول اللہ فرماتے آمین. اب اندازہ کریں اس ماہ مبارک کا, یہ اتنا برکت والا ہے یہ مہینہ کہ جس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور آخری روزے تک اس ماہ مبارک کی برکت کی وجہ سے جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں کہ شاید آخری روزے تک کوئی میرا بندہ آ جائے. اور میں یہاں پر دروازے سے ایک میں واقعہ آپ میرے ذہن میں آ رہا ہے, وہ بھی آپ کو سناتا چلوں کہ روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ فرماتے ہیں میں معراج پر گیا نا, تو معراج پر ایک دروازہ ہے جس کے سامنے یاقوت کی ایک لڑی لگی ہوئی ہے, اور جیسے دروازہ وہ جنت کا کھلتا ہے نا اور دروازہ ٹکراتا ہے اس یاقوت کی لڑی سے, تو اس لڑی کی جو آواز ہے نا جیسے کھلتا ہے اور وہ دروازہ ٹکراتا ہے تو اس سے ایک آواز نکلتی ہے. کیا نکلتی ہے؟ یا علی یا علی یا علی. اسی لیے دوستو کہ جب کہیں مجلس میں یا علی کا نعرہ لگ جائے سمجھ لیں کہ جنت کا دروازہ کھل گیا ہے. یا علی, مل کر درود پڑھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بات سمجھ رہے ہیں نا جی؟ بدبخت ہے وہ انسان کہ جو ماہ مبارک کو پالے اور اس میں کامیابی حاصل نہ کرے, اللہ کا قرب حاصل نہ کرے, اللہ کے قریب نہ ہو. اور اس آیہ مجیدہ میں دیکھیں, پھر ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کرتے رہیں گے, میری گزارشات انشاءاللہ جاری رہیں گی کہ اللہ فرماتا ہے اے میرا بندہ, اے مومن, روزہ رکھ, یہ تم پر واجب کیا گیا ہے اور تمہارے لیے ہے یہ روزہ تاکہ تم متقی ہو جائے. میں تمہیں متقی بنانا چاہتا ہوں. جب تم متقی بن جائے گا پھر ہوگا کیا؟ اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, پھر تمہیں یہ کتاب ہدایت دے گی. بھئی جب تم متقی بن جائے گا پھر یہ قرآن تمہیں ہدایت دے گا. تقوی کے بغیر قرآن ہدایت نہیں دے گا تمہیں. اب سمجھ آئیے نا کہ اللہ تمہیں متقی کیوں بنانا چاہتا ہے؟ تاکہ تم کسب فیض حاصل کر سکو قرآن سے. قرآن تمہیں کچھ عطا کرے. اگر تقوی نہیں ہے تو قرآن تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. خدا کے قسم کئی روایات ہیں, انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کریں گے کہ کئی لوگوں کے سامنے جب کچھ مسئلے آتے تھے قرآن مجید میں, جب معصومین قرآن کی آیت پڑھتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ یہ آیت تو پڑھتے تھے لیکن اے میرے مولا
ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے یہ آیت آج پڑھی ہے، اسی لیے کہ تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، قرآن ہدایت نہیں ہے، اور جب قرآن ہدایت نہیں ہوگا تو آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے تقوی اور قرآن کا بڑا لازم و ملزوم ہے، اسی لیے اس مہینے کو بہار قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ، بہار قرآن، کیونکہ اس ماہ مبارک میں اللہ نے اپنے کلام کو نازل کیا، وہ کلام، وہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، جس میں اللہ تم سے باتیں کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہر پورا سال انسان اپنے رب کا انتظار کرتا ہے کہ میرا رب میری دعا کو مستجاب کر لے۔ یہ وہ واحد مہینہ ہے قبلہ جس مہینے میں اللہ انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ کچھ مانگے اور میں عطا کروں۔ یہ وہ مہینہ ہے، اس لیے حکم ہے کہ ماہ رمضان اللہ فرماتے ہیں میرا مہینہ ہے۔ کیا ہے؟ میرا مہینہ ہے، اور جب میرا مومن بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس کی جزا میں دوں گا، بلکہ یا جزا دوں گا یا میں اس کا ہو جاؤں گا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرب الہی حاصل ہوگا آپ کو۔ یہ میرا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے قبلہ کہ جس مہینے کی ہر گھڑی تمام گھڑیوں سے افضل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے، یہ برکت ماہ رمضان کی وجہ سے کہ جس کے دن تمام دنوں سے افضل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کی ہر سانس تمام سانسوں سے افضل ہے۔ اس مہینے میں آپ کا سانس لینا عبادت، روزے دار کا سانس لینا بھی عبادت، سونا بھی عبادت، جاگنا بھی عبادت۔ اللہ اکبر، کتنی برکت ہے اس مہینے کی۔ یعنی اس مہینے کی کوئی ایسی گڑھی، کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ جو آپ کا عبادت میں شمار نہ ہو، کوئی گھڑی نہیں ہے ایسی۔ اگر آپ سو رہے ہیں تو عبادت کر رہے ہیں، جاگ رہے ہیں تو عبادت کر رہے ہیں، لیکن مال شرائط یاد رکھو، ما شرطہا و شروطہا، یاد رکھو روزہ ہو۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ تمہارے نفس کا روزہ تمہاری زبان کے روزے سے زیادہ افضل ہے، اور تمہاری زبان کا روزہ تمہارے بدن کے روزے سے زیادہ افضل ہے۔ اور دیکھیں دوستو کہ روزہ جیسے ایک مشہور مقولہ ہے کہ ہر شے کلو شے یرجع الی اصلہ، کہ ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے، ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی۔ جیسے یہ بدن ہے نا، یہ بدن یہ زمین سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، تو یہ مٹی کی طرف لوٹتا ہے۔ اور روح کہاں سے بنی، کہاں سے آئی ہے؟ اوپر سے۔ آپ کہتے ہیں روح پرواز کر گئی، روح ابھی بند ہے، قید خانے میں ہے، تڑپ رہی ہے وہ۔ کیوں؟ اس لیے تو کہا گیا ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور منافق کے لیے یہ جنت ہے۔ یاد رکھیں، روح تڑپتی ہے، روح اس کا قرب چاہتی ہے، اس کا قرب، کیونکہ اصل اس کی وہاں ہے، اور بدن نیچے جانا چاہتا ہے۔ ہر شے۔ اور دیکھیں دوستو، جب سورج کی کرن کتنے دور سے زمین پر گرتی ہے، کتنی دور سے، لیکن وہ سورج سے جدا نہیں ہوتی، سورج سے جدا نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ روح اپنے رب سے جدا نہیں ہوتی، اسی کی طرف رجوع کرتی رہتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی مسلک لے لیں، کوئی بھی مذہب لے لیں، کوئی بھی آپ کسی بھی
ہندو کی بات کر لے، بدھ مت کی بات کر لے، عیسائیوں کی بات کر لے، یہود و نصارہ جو بھی آپ لے لے، سب رب کو ڈھونڈنے کے چکر میں نکلے ہوئے ہیں۔ کوئی جنگلوں میں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی مسجدوں میں ڈھونڈ رہا ہے۔ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ سب اللہ کا قرب چاہتے ہیں۔ روح پریشان ہے، بے چین ہے کہ اس کو رب مل جائے، اس کا خالق مل جائے، اس کا مالک مل جائے۔ اب دیکھیں دوستو، اور یہی وہ دن ہے۔ بڑی گفتگو جی چاہتا ہے کہ لمبی گفتگو ہو، لیکن کیونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ یاد رکھو، یہ وہ ایام ہیں، اگر ان ایام میں آپ نے اپنے آپ کو متقی نہ بنایا، تقوی کی طرف نہ لے کر گئے، تو آپ ناکام ہو سکتا ہے کہ اگلا مہینہ آپ کو نصیب ہو یا نہ ہو۔ ہاں، اور معصوم فرماتے ہیں اس ایک مہینے میں اگر ایک آیت پڑھی، پورے ختم قرآن کا ثواب۔ اور جس بندے نے روزہ رکھا، معصوم فرماتے ہیں کہ جس بندے نے ماہ مبارک میں روزہ رکھا، ماہ مبارک میں سارا دن ایک فرشتہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے، اور جب وہ افطاری کرتا ہے تو اس وقت وہ خوشخبری دے کر پرواز کر جاتا ہے، اے بندہ تجھے خوشخبری ہو کہ تو کامیاب ہو گیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس مہینے کے بارے میں ہے کہ یتیموں کا خیال رکھو، مساکین کا خیال رکھو، غریبوں کا خیال رکھو، اور اسی مہینے میں آپ پر زکوٰۃ بھی ہے جو فطرے کی صورت میں آپ ادا کرتے ہیں، یہ برکت ہے۔ اور اسی مہینے میں آپ یہ دیکھیں نا کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو واقعہ سنا رہے تھے کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کے زمانے میں، جو ایک ظالم جابر حکمران کے سامنے حق کی خاطر، وہ جو ظالم جابر حکمران باطل تھا، اس کے سامنے لڑتا رہا۔ کتنے سال؟ 1000 مہینہ لڑتا رہا، اور جب زخمی ہو جاتا پھر کچھ عرصہ آرام کرتا، جب اس کے زخم بھر جاتے پھر تلوار لے کر اس کے مقابلے کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ تو بنی اسرائیل کا ایسا مجاہد تھا، لیکن ہم کیسے ایسی استطاعت رکھتے ہیں کہ 1000 مہینہ ہم لڑیں کسی سے، ہم کسی کے ساتھ لڑیں، اتنا بڑا جہاد کریں؟ یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارے بس میں تو نہیں ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام یہ سورہ لے کر نازل ہوئے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس نے 1000 مہینہ جو لڑا تھا اس سے یہ ایک رات افضل ہے۔ یار کمال ہے۔ ویسے دیکھیں آپ کتنی خوش قسمت ہے امت مصطفیٰ، ایک رات اس مجاہد 1000 مہینہ وہ لڑتا رہا، اس سے بھی افضل ہے، افضل ہے، اس جیسی نہیں ہے۔ صرف کرنا کیا ہے اس رات؟ آپ کا جاگنا عبادت ہے۔ اسی ماہ مبارک کی برکت ہے نا کہ اس کی ایک رات خیر من الف شہر ہے، اچھی ہے، افضل ہے، بہتر ہے۔ وہ ایک رات، آپ اندازہ کریں آپ کہ جب ایک رات کا یہ مقام ہے، پورے مہینے کا کیا مقام ہوگا؟ ہاں، اس رات جاگنا، عبادت کرنا، تسبیح کرنا، صلوات بھیجنا، اور اپنی قضائے نمازیں اللہ سے رجوع کرنا، استغفار کرنا،
اسی مہینے میں، اور موقع ہے آپ کے لیے، خدا را اپنے رب کو راضی کر لو۔ ہم کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ۔ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے روکتی ہے، فحاشی سے روکتی ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی بھی کرتے جا رہے ہیں، فحاشی سے بھی نہیں رک رہے۔ آخر بات کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ تمہیں معراج کا پتہ ہی نہیں ہے کہ معراج مومن ہے کیا، اللہ کا قرب ہے کیا؟ اور اللہ خود فرماتا ہے میرا حبیب اذا سألک عبادی، جب میرا بندہ، اذا سألک عبادی انی، جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے، انی قریب، تو اس کو کہنا کہ تیرا رب تیرے قریب ہے۔ اللہ اکبر، تو جہاں بھی ہے تیرا رب تیرے قریب ہے۔ کس انداز میں کلام کیا میرے رب نے، اذا سألک عبادی، جب میرا بندہ، میرا حبیب تجھ سے پوچھے میرے بارے میں، اللہ اکبر، میرے بارے میں میرا بندہ جب تجھ سے پوچھے تو اس کو کہنا کہ تیرا رب تیرے قریب ہے۔ جب رب قریب ہے تو اس سے باتیں کیوں نہیں کرتا؟ اسے اپنا درد حال کیوں نہیں بتاتا؟ وہ رب ہے تیرا جو ہر شے پر قادر ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ تجھ سے قریب ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، جہاں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، جہاں بھی ہو تم وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور یاد رکھو دوستو، اللہ کا قرب چاہتے ہو، حبل الورید وہ تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اکیلے ہو وہ تمہارے قریب ہے۔ اور خدا کی قسم ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لیکن اگر آپ پریکٹیکل لائف میں دیکھیں تو آپ اللہ کو اصغر بھی نہیں مانتے۔ جب ایک انسان گناہ کر رہا ہو اور ایک چھوٹا بچہ آ جائے نا تو فوراً انسان ڈر جاتا ہے کہ مجھے بچہ دیکھ رہا ہے، یہ مجھے بچہ دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب وہ جہاں بھی ہیں، اینما کنتم، جہاں بھی ہیں وہ، میں ان کے ساتھ ہوں۔ حبل الورید، میں ان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اگر تو اللہ کو اکبر مانتا، کبھی چھپ کر گناہ نہ کرتا، تیرے اندر یہ یقین محکم ہوتا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یار تو بچے سے ڈر جاتا ہے، لیکن رب سے تمہیں کوئی خوف نہیں آتا؟ ہاں، وہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے۔ اور یاد رکھو، میں انشاءاللہ آگے قرآن کی آیتیں پڑھوں گا اگلی نشست میں، تمہارے ہاتھ گواہی دے گے، تمہاری جلد گواہی دے گی، تمہارے کان گواہی دے گے، تمہاری آنکھیں گواہی دے گی، یہ اللہ کی طرف سے تم پر گواہ ہے۔ مل کر درود پڑھ لے بلند آواز سے، صلی علی محمد وآلہ۔ بس دوستو آج یہیں پہ نشست اپنی آج کی ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی جمعرات کو میں پھر حاضر ہوں گا، اور دعا گو کہ خداوند متعال المہدی سینٹر کے تمام اراکین کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، اور میرے بھائی لطیف کو اپنے سائے میں رکھے، اور امام زمانہ کی معرفت عطا فرمائے، اور حقیقی معنوں میں اللہ اپنا بندہ بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں خاسرین میں سے شمار نہ فرمائے، اور ماہ مبارک میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بحق محمد مصطفیٰ۔